اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ شہر کے ہمراہ تھے محل صرف 8 اور ملازم خاص تھے تقریباً 60۔ کچھ مصاحب، کچھ اعزاء اقربا، چند احباب قدیم و باوفا، کچھ نمک خواران دیرینہ غریب، ہو لیے ہمراہ شاہ غم نصیب۔ جب بنارس پہنچے ہمراہی بڑھے، 250 سے بھی تجاوز کر گئے۔ راجہ کاشی تھا شے کا خیر خواہ، جانتا تھا کس قدر غمگین ہے شاہ۔ شاہ کو اس نے دیا اپنا مکان اور خیموں میں ٹکایا کارواں۔ اس نے مہمان نوازی رات دن، مدح کرتے سبھی اس کی رات دن۔ اس کو تھی معلوم عظمت شاہ کی، فرض وہ سمجھا اطاعت شاہ کی۔ وہ رہا مصروف خاطر اس قدر، تھا فرشتہ پر نظر آتا بشر۔ 14ویں دن بادشاہ رخصت ہوا، شکریہ وہ راجہ کا کر کے ادا۔ ایک کشتی دخانی کی گئی، تیز رو اور بادبانی سے بڑی۔ بیٹھا اس میں با فراغت قافلہ، یہ سفر 19 دن پورے رہا۔ 20واں دن تھا کہ ہنگامے سحر، کشتی ٹھہری موچی کھولا گھاٹ پر۔ یہ محلہ ایک کلکتے کا تھا فقط مچھلی والوں سے بسا۔ الغرض کر کے وہیں پر انتظام، موچی کھولے میں کیا سب نے قیام۔ تھوڑے ہی دن میں محلہ بس گیا، لکھنؤ والوں سے سارا بس گیا۔ شاہ کے محلات کافی آ گئے، مہریاں آئیں سپاہی آ گئے، 500 سے کچھ زیادہ آ گئے، گفتگو میں جی واللہ آ گئے۔ لکھنؤ کی وضع اصلی آ گئی، انگرکھا آیا دوپلی آ گئی۔ موچی کھولا کسر شاہ سمجھا گیا، اب وہ مٹیا بج سے بدلا گیا۔ شاہ کو جانا تھا لندن فوراً ہی، تاکہ کرائیں سلطنت کی واپسی۔ بات ملکہ کو لگی کیا ناگوار، گفتگو کرنا تھی یہ تفصیل وار۔ کس خطا پر ظلم یہ ان پر ہوا، کس سبب سے ملک پر قبضہ کیا۔ ان کو تھے معلوم طوفان کے حذر، تھا نہ لیکن ان کو کچھ خوف و خطر۔ گو اطباء متفق تھے یک زباں، اس مسافت میں ہے امکان زیاں۔ تھی تو آزاری ضعیف و ناتواں، ان کی ہمت تھی مگر پھر بھی جواں۔ ہو گئیں تیار جانے کے لیے، قسمت اپنی آزمانے کے لیے۔ 7 پوتا ایک تھا ایک پسر، ایک پوتی گود میں نور نظر۔ مرد و زن تھے 140 نفر، طے کیا ان سب نے لندن کا سفر۔ برڈ جو ایک باوفا کپتان تھا، زیر نگرانی تھا اس کے قافلہ۔ ایک یہی انگریز تھا جو برملا، انتزاع ملک کا حامی نہ تھا۔ اس نے ٹھہرایا یہ پورا قافلہ، ایک ہوٹل میں سوائے نام تھا۔ اس نے ٹھہرایا یہ پورا قافلہ، ایک ہوٹل میں سوائے نام تھا۔ برڈ نے یہ کام پہلے تھا کیا، پورا ہوٹل تھا کرایہ پر لیا۔ عورتیں سب پہلی منظر پر ٹکیں، ہر طرف جس میں قناتیں گر گئیں۔ دیکھا تھا انگریز نے کب یہ سما، دیکھنے آتی تھیں دن بھر ٹولیاں۔ سوچتے تھے ان کی دولت ہوگی کیا، ہے جنہوں نے پورا ہوٹل لے لیا۔ ہفتہ بھر میں کم ہوا تب سفر، برڈ نے بھجوائی بیگم کو خبر۔ وقت ملکہ نے دیا ہے شام کا، آپ تیاری کریں جلد ہی ذرا۔ میں نے سوچا ہے یہ سن کر سارا حال، ملک کر دوں آپ کا فوراً بحال۔ آپ سے مل کر خوشی مجھ کو ہوئی، پھر کسی دن آپ کو بلواؤں گی۔ ملکہ آئیں کچھ قدم بیگم کے ساتھ، اور کیا رخصت ملا کر ان سے ہاتھ۔ بیٹھی بیگم بگھی میں پرعز امید، شام تھی گویا یہ رشک صبح عید۔
پر مشیت میں نہیں ہے قیل و قال، ہو گئیں وہ دفتن بے حد علیل، تھوڑے ہی دن میں خبر آئی بری، ہند میں فوجی بغاوت ہو گئی۔ اس خبر سے سارا لندن جل اٹھا اور نزلہ لکھنویوں پر گرا۔ سب فرنگی کہتے پھرتے ہیں یک زباں، یہ بھی باغی ہیں جو ٹھہرے ہیں یہاں، لوٹ لو ان کا یہ سارا قافلہ، سب کو مارو گھونٹ دو ان کا گلا، یہ ہمارے بچوں کو مارے وہاں، کیوں نہ دیں ان کو ہم پھانسی یہاں۔ بارڈ آیا یک دن وحشت زدہ، بولا ملکہ نے دیا ہے مشورہ، یہ کہ ریت ہو رہی ہے خیر اثر، کرتی ہے ہوٹل پہ آ کر شور و شر، گو نہیں کوئی خطرہ آپ کو، مشورہ پھر بھی ہے میرا آپ کو، آپ پیرس جائیں میں خردوں کلاں، اور رہیں آرام سے کچھ دن وہاں، بعد ازاں میں کچھ کروں گی انتظام، جب تلک ہو جائے گا یہ شر تمام۔ مشورہ یہ سن کے بیگم رو پڑیں، غم زدہ با چشم نم پیرس گئیں، دل یہ بولا ہو چکا انصاف اب، یہ ہے ملکہ کا جواب صاف اب، ہو گیا ناکامی کا پورا یقین، آس ٹوٹی دل شکستہ ہو گئیں، حیف اے چرخے خرف خانہ خراب، سب امیدیں میٹ دیں مسلے سراب، دل پہ ایسی ضرب ناکامی پڑی، ناتوانی مثل طغیانی بڑھی، فرط غم سے گریہ اور زاری بڑھی، ضعف کی شدت سے بیماری بڑھی، کچھ دن میں بد سے بدتر ہو گئیں، بار بستر تار بستر ہو گئیں، ہلنا جلنا بیٹھنا جاتا رہا، زندگی کا آسرا جاتا رہا، سانس بھی اکھڑی نظر آنے لگی، باد بستاں جنا آنے لگی، شام سے تاب زباں رخصت ہوئی، صبح دم بیگم کی جان رخصت ہوئی، مرحلے تدفین کے عزت سے طے، روم اور ایران کے سفرا نے کیے، مرحلے تدفین کے عزت سے طے، روم ایران کے سفرا نے کیے، باعث تخریب دل لندن ہوا، شہر پیرس زامن مدفن ہوا، وائے اے انگریز مارے آستیں پرزکید او کاوشو وہ کینہ وکیں، المیے دو اور تھے شہ کے لیے، وہ بھی 2 ہی ماہ میں واقع ہوئے، تھے برادر جو سکندر شاہ کے، دفتن بیمار وہ بھی پڑ گئے، جس میں آیا تھا ایک پھوڑا نکل، بن گیا تھا بس وہی پیغام اجل، ہو گئیں ساری دوائیں بے اثر، ہو گئے لندن کے عاجز ڈاکٹر، گزری بس مدت فقط 1 ماہ کی، اور انہوں نے بھی عدم کی راہ لی، یہ مثل صادق رہے کہ تا ابد، چوں قضا آید طبیب آبلا شود، پھر انہیں بیٹی کی 1 سالہ جو تھی، پھر انہی کی بیٹی 1 سالہ جو تھی، دودھ پیتی رافت آرا چل بسی، بس بخار ہی آیا تھا معصوم کو، 2 ہی دن میں لے گیا معصوم کو، شہر پیرس ان کا بھی مدفن بنا، قافلہ اجڑا ہوا واپس ہوا، یہ خبر پہنچی کلکتے تو شاہ، قید میں تھے دشمنوں کے بے گناہ، ماں مری بھائی بھتیجے بھی مرے، بادشاہ سن کر یہ جیتے جی مرے، سر کو پیٹا شیو و نالا کیے، شدت گریہ سے غش آنے لگے، ہے کہاوت نام مجبوری کا صبر، صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے بجبر، بھولنا غم کا ہے امر لازمی، ہے نظام راہ میں اکبر یہی، یہ تو خالق کی ہے بندہ پروری، اس کے کرم میں ہے نہاں سر جلی، خار غم جائے نہ گر دل سے نکل، زندگی ہو جائے قطعاً بے عمل، آدمی ہو جائے نقشے کا کل حجر، جیسے طائر ہو کوئی بے بال پر، مل تو جاتا ہے جراحت سے فراغ، عمر بھر رہتا ہے لیکن دل پہ داغ، بارے کچھ دن میں مزاج بادشاہ، اللہ اللہ کر کے آیا رو براہ، جب بغاوت کا یہ ہوا قصہ تمام، ہو چکا برٹش کا مستحکم نظام، قید رکھ کر شے کو پورے 1.5 سال، آیا صاحب لوگوں کو ان کا خیال، فورٹ ولیم سے کیا ان کو رہا، موچی کھولا پھر گلستاں ہو گیا، کچھ دن میں شرمسار اور سرگراں، مزمل بحری سفر سے نارداں، لوگ سب انگلینڈ سے برگشتہ بخت،
سوگوار و نادم و سید شکست۔ قافلہ واپس ہوا وہ اشک بار، تین جانے شاہ پر کر کے نثار۔ آیا مٹیا برج اس شان سے، جیسے لوٹے ہوں وہ گورستان سے۔ پیش شہ حاضر ہوا یوں قافلہ، پرسہ دینے آئے ہیں جیسے اقربا۔ شہ نے کر کے شکریہ سب کا ادا، بادل نشتر زدہ رخصت کیا۔ آرزوئے بادشاہ مردہ تھی اب، واگزاری ملک کی عنقا تھی اب۔ میت ملک اودھ کفنا چکے، خواب شیریں شہی دفنا چکے۔ لکھنؤ کو دائمی دے دی طلاق، شاہ لکھنؤ کو دائمی دے دی طلاق۔ تاج شاہی رکھ دیا بالائے طاق، لکھنؤ پر جب یہ آیا تھا وبال، بادشاہ کی عمر تھی 33 سال۔